بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیانک خاموشی قسط نمبر 1۔ یار کار کیوں روکی؟ رمضان نے سعد کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار کار خراب ہو گئی ہے، سعد نے بے چینی سے جواب دیا۔ اب اس سنسان جنگل میں کہاں سے مکینک ملے گا، اور اوپر سے رات کے وقت؟ رمضان نے پریشانی کے عالم میں سعد سے کہا۔ رک، میں باہر دیکھتا ہوں، کیا ہوا ہے؟ سعد نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ میں بھی آتا ہوں بھائی۔ رمضان باہر نکل گیا۔ بھائی، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس منحوس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہاں جنگل میں آنے کی شرط اس نے اسی لیے لگائی ہوگی کہ ہم ہار جائیں۔ ویسے بھی اس جنگل میں اس قدر خاموشی کسی طوفان کے آنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ رمضان نے سعد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یار، ان سب کا وقت نہیں ہے، ہمیں کار کو ٹھیک کرنا ہے، پر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ سعد نے کار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آسمان پر چاند نہیں نکلا تھا، آسمان پر بادل تھے اور لگ رہا تھا بارش ہونے والی ہے۔ دونوں اس بات پر بھی خوفزدہ تھے۔ سعد، بارش ہونے والی ہے، رمضان نے اسے پکارا۔ سعد، جو کام میں مصروف تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، شاید۔ اچانک جنگل میں سوکھے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ سعد، دیکھ، وہاں کوئی ہے۔ رمضان اچھل پڑا۔ سعد رمضان کے مقابلے میں کافی بہادر تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں، تو رک۔ سعد نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ رک، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ رمضان اس کے برابر ڈر کے مارے چلنے لگا۔ اب آواز نہیں آ رہی تھی، اور دوبارہ سے مکمل خاموشی نے پورے جنگل کو گھیر لیا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ کوئی جنگلی جانور بھی آواز نہیں کر رہا تھا۔ سعد، یہاں کوئی تھا، میں سچ بول رہا ہوں، اس کے چلنے کی آواز آئی تھی، رمضان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کوئی جنگلی جانور ہوگا بھائی، فکر نہ کر۔ ابھی سعد نے بات ختم ہی کی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یار، تو ٹھیک بول رہا ہے، یہاں واقعی کوئی ہے۔ مجھے بھی احساس ہوا، مگر کون ہے؟ سعد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، رمضان کے الفاظ رک گئے، ہونٹ ساکت ہو گئے۔ کیا ہوا تجھے؟ بول، کیا بول رہا تھا؟ سعد نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ کچھ نہ بول سکا، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جو بالکل پراسرار ہو۔ وہ بت بنے کھڑا تھا جب سعد نے اسے ایک بار پھر جھنجھوڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، گویا سعد کو شک ہوا کہ اس کے پیچھے اس نے کچھ دیکھا ہے۔ سعد نے جو ہی پیچھے مڑا، اس کے پاؤں کسی چیز پر پڑا، اور ایک آواز نے خاموشی کے زور کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ کسی لڑکی کی پائل تھی جس پر سعد کا پاؤں پڑا تھا، اور وہ چونک پڑا۔ تبھی رمضان نے ہوش سنبھالا۔ بھائی، تیرے پیچھے کوئی لڑکی تھی، میں نے دیکھا، اس کا چہرہ نہیں دکھا، سرخ لباس تھا اور لمبے لمبے منہ پر بکھرے ہوئے دکھائی دیے بال، اور اس سے پہلے میرے منہ سے الفاظ نکلتے مجھے لگا کسی نے مجھے بولنے سے روک دیا، اور وہ غائب ہو گئی۔ سعد حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور تبھی بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے جلد بازی میں ادھر ادھر دیکھے بغیر ایک طرف تیزی سے چلنا شروع کر دیا کہ بارش سے بچ سکیں۔ وہ کار سے بہت دور نکل آئے اور بارش بھی تیز ہو چکی تھی۔ جب بجلی گرجتی تو وہ پورا جنگل اس طرح لگتا جیسے کسی نے درختوں میں برق بھر دی ہو۔ انہوں نے ایک پرانے بڑے درخت کے نیچے پناہ لی۔ بجلی اس قدر چمک رہی تھی کہ لگتا تھا ابھی یہ ان پر گر پڑے گی۔ جب بادل گرجتے تو جنگل کی خاموشی میں ان کی آواز گونج اٹھتی اور پورے جسم میں خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو جاتی۔ دونوں درخت کے نیچے بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں دوبارہ وہی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس بار آواز بہت زیادہ تھی، اور آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ رمضان دہشت کے مارے کانپ رہا تھا، جبکہ سعد اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ سعد، یار دیکھ، وہاں کچھ ہلا تھا، رمضان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آواز پیچھے سے آ رہی ہے، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، ہم آگے متوجہ ہوں اور پیچھے سے ہم پر کسی طرح کا حملہ ہو جائے۔
سعد نے رمضان کو آہستہ سے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر رمضان ہچکچاتے ہوئے کچھ نہ کہہ سکا۔ سعد آہستہ سے آگے بڑھا اور اپنے موبائل کی لائٹ وہاں ماری جہاں رمضان نے کہا تھا کہ کچھ ہلا تھا۔ وہ چونک پڑا، وہاں ایک کالی بلی تھی جو ان کو گھور رہی تھی۔ سعد نے اسے بھگانے کے لیے پاؤں زمین پر مارا، مگر وہ ذرا بھی نہ سہمی اور خوفناک قسم کی آوازیں نکالتی ہوئی ان دونوں کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ سعد، یہ کیا کر رہی ہے؟ رمضان نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا، مگر چاروں طرف نظر رکھنا یہ محض دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد کسی اور چیز کو بھی محسوس کیا ہے، کچھ پر اسرار، کچھ ایسا جو عام چیز نہیں ہے، سعد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچانک بجلی کڑکی اور رمضان خود سعد کے بالکل پیچھے وہی لڑکی دوبارہ دکھائی دی۔ سعد پیچھے! وہ زور سے چیخا۔ سعد جو ہی مڑا، ایک زوردار آندھی کا جھونکا آیا اور وہ آنکھیں نہ کھول سکا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے رمضان کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑا، مگر رمضان تو وہاں تھا ہی نہیں۔ یا اللہ! سعد کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ رمضان! رمضان کہاں ہو؟ وہ زور زور سے چیخنے لگا اور خاموش جنگل میں اس کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ رمضان، تجھے میری آواز آ رہی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر چیخ رہا تھا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ بارش رک چکی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ جاتا، مگر اسے اپنے دوست کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے بھائی جیسا تھا، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جاتا؟ لہٰذا سعد نے یہ ٹھان لی کہ وہ رمضان کے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ اس نے رمضان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، آوازیں دیتے ہوئے جنگل کے ایک سنسان راستے پر چل پڑا۔ جاری ہے۔